بہت شکریہ. جلدی منیب صاحب میں اس کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے 2026 حکومت کے لیے کیسا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الحال اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو حکومت کو باقی تو کوئی چیلنجز ایس سچ نظر نہیں آ رہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ 2 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا ہے. اب آئی تھنک جو بہت بڑا پریشر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام کو جو ایکچوئل ریلیف ہے کیا وہ قوت خرید لوگوں کے لیے بہتر کر پاتے ہیں، امپلائمنٹ کریٹ کر پاتے ہیں، سطح غربت سے لوگ جو نیچے ہیں وہ ریشو کم کر پاتے ہیں. یہ معیشت اوور آل بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. حکومت قائم رہے گی آپ کے خیال میں 2026 میں؟ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ قائم رہے گی. فی الحال کوئی ایس سچ کو بڑا چیلنج نظر نہیں آتا. ہاں اکنامک ٹیم کے اندر کچھ چینجز آپ شاید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں شاید جن کے لیے پریشر ود ایوری پاسنگ ڈے اب بڑھے گا. بیکاز 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، لوگ پھر وہ یہ سن کے کہ میکرو اکنامک فگر اچھے ہو گئے ہیں، لوگوں نے اس بات سے تو انٹرٹین نہیں ہونا نا کہ فارن ایکسچینج ریزروز کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں یا میکرو اکنامک فگر کتنے بہتر ہو گئے. لوگوں کو تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا گھر کا بجٹ بناتے ہوئے انہیں آسانی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں. جیسے کل رات کو پیٹرول کی قیمت میں بہت سبسٹینشیل فرق آیا تو اس سے چلیں ایک اچھا فیکٹر آتا ہے، بٹ یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے نا. یہ تو اوبیسلی بڑھ بھی سکتی ہے 15 دن بعد بڑھ جائے گی. رانا صاحب ہمارے یہاں پہ اکثر یوٹیوبرز کی بہت عادت ہوتی ہے کہ بس 1 مہینہ اور آپ دیکھیے گا، یہ عید آنے والی عید کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، یہ موسم سرما ختم ہوگا، موسم گرما ختم ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. 2026 میں یہ حکومت آپ کو اسی طرح چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کسی بڑے سانے کا شکار ہو سکتی ہے؟ میرے خیال عمران خان کی حکومت بن جائے گی مارچ میں نا، کیونکہ عمران خان کی مارچ میں حکومت بن جائے گی. اچھا اور بھائی انہی کی حکومت رہنی ہے اور کس کی رہنی ہے؟ اللہ کی قسم میں سیریس ہو گیا تھا. میں سمجھا آپ نے سیریس منہ کے ساتھ یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ بھائی انہی کی رہے گی اور کن کی رہے گی. اچھا بغیر کسی اور کی. اگر رانا صاحب نے کہہ دیا نا تو پھر باقی نہیں کی رہے گی. نہیں میں دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے خوشی سے کہہ رہا ہوں. خوشی میں بات نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن رہے گی یہی. اور یہ جو غریب آدمی کا مسئلہ ہے یہ میٹر نہیں کرتے. غریب لوگ یہ بھوکے مر جائیں، ان کو کچھ کھانے کو ملے نہ ملے، ان کے گھر کی بجلی کٹ جائے، ان کے بچے اسکول سے اٹھ جائیں، ان کی بیٹیاں گھر بیٹھی رہیں، کوئی میٹر نہیں کرتا. بیکاز جمہور پاکستان میں جمہور کی حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کی یہ حیثیت اوقات ہے بھائی، یہ جم جیے، ان کے مولا پاگلے ہی رکھے، اللہ جوڑیاں سلامت رکھے. دیکھیں سر میں کیسی جملے کہہ رہا ہوں، آپ خوش ہوں گے اس بات سے. تو میں تو یہی کہوں گا. اچھا آپ ان سے کیوں اپروول لیتے ہیں یار میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. صاحب سے لیتے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے اشار رانا صاحب کی سلامتی بہت عزیز ہے. میں نے کہتا ہوں خاص منہ جو ہے نا اپنا وہ نارتھ پاکستان کی طرف کریں. اور اس کا جو ان کا ہے نا کہ پیچھے ایسے ہوتا ہے، یہ سارا وہ موٹر وے کی طرف دیکھتے رہے اور آگے پھر پنڈی کی طرف دیکھتے رہے. میری بات سنیں، میں تو ہوں انٹینا، جہاں پہ میرے منیب بھائی جائیں گے میرا منہ ان کی طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ اگر یہ نیچے یہاں گھس جائیں گے نا، جیسے عمران خان کی ٹیبل کے نیچے وہ 2 پولیس والے چھپ گئے تھے، یہ ہوں گے تب بھی میں جھک کے ایسے دیکھ کے بات کروں گا. میرا تو بھائی منیب صاحب کی طرح منہ ہے بس. واہ واہ واہ. عمران صاحب 2026 حکومت کے لیے کیسا رہے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت قائم رہے گی یا آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ بڑا نجومیانہ قسم کا سوال ہے. اور شکر کریں میں نجومی نہیں بلائے ہوئے، ورنہ آج کے لیے پچھلے 1-2 دن میں دیکھ رہا ہوں بہت سے پروگرامز کے اندر نجومی بھی آگے بیٹھے. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے اور میں تھوڑی سی انفارمیشن کی بیس کے اوپر یہ والی بات کر رہا ہوں. ایک تو ویسے ہی ایک اصولی بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی جو ہے وہ بات حتمی نہیں ہوتی، اور سیاست ممکنات اور امکانات کا کھیل ہے. ٹھیک. ہمیں بڑا لگا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کا سیم پیج جو ہے بڑا سٹرانگ ہے اور محبتیں بہت سچی ہیں اور گہری ہیں. ٹھیک. اور پھر بڑا پلان تھا لمبا چوڑا کہ ہم نے کوئی 10 سال اسی طرح سے گزارنا ہے، باجوہ صاحب، فیض صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے. لیکن وہ پھر جب بات بگڑی تو ہمارے سامنے ہی وہ قلعہ ثابت ہوا. تو یہاں پر بھی اسی طرح کے امکانات ہیں. ٹھیک. میں نہیں سمجھتا کہ قلعہ ریت کا. ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے. سیاست میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. اینٹیں نہیں ہے اس میں. سیاست میں چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا غلط فیصلہ، یہ آپ کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ میں یہ کہوں کہ یہ 100% یہ حکومت رہے گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمر دراز گوندل صاحب، آپ ظاہری بات ہے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور آن گراؤنڈ سچویشن کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لگتا ہے کوئی ڈینجرز موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یا کسی پروونشل گورنمنٹ کے لیے؟
نہیں ڈینجرس ہم پبلک کی بنیاد کے اوپر کریں گے. جس طرح منیف صاحب کہہ رہے تھے ان کے مسائل موجود ہیں, ان کے مسائل میٹر نہیں کرتے, یا عوام کا فیصلہ بھی میٹر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا فیصلہ جو 8 فروری کو تھا وہ کچھ اور اظہار کر رہا تھا, جو گورنمنٹ بنی وہ کچھ اور اظہار تھا. سو میرے خیال سے عوام کی رائے کی بنیاد کے اوپر یہ دیکھا جائے کہ یہ چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کی بنیاد کے اوپر کوئی گورنمنٹ چینج ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. چونکہ اس وقت جو سسٹم مجموعی طور پہ جس کو گورنمنٹ خود بھی ہائبرڈ کہتی ہے, سو ہائبرڈ کے دونوں فریقین کے اس وقت انٹرسٹ کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ کنٹینیو کرے, کیونکہ دوسری آپشن پھر کیا ہے, اس کے مقابلے میں پھر پی ٹی آئی کھڑی ہے جو اپوزیشن کی صورت میں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی ایسا امکان کہیں پہ بھی موجود ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بن جائے گی اور یہ گورنمنٹ کو ریپلیس ہو جائے گی. فی الحال وہ یہ چلے گا, اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے لیے وہ کہتے ہیں ناگزیر والی بات ہے. ان حالات کے اندر ناگزیر والی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں آج کل بڑی باتیں چل رہی ہے, ونڈر بوائے, ڈائمنڈ بوائے, پتہ نہیں کون کون سا, اور وہ جو لوگ شیروانیاں سلوا کے پھر رہے ہیں. اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی چانس بننا ہے, پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب, اور نہ وہ ونڈر بوائے جس کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی اس کا چانس ہے. یہ کچھ نہیں ہو رہی ہے. نہیں, وہ جو لوگ کچھ بات کا ذکر کر رہے ہیں,